मौसम की वजह से, मौसम की खुश्की की वजह से अगर खारिश हो रही है, कोल्ड क्रीम या तेल लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसकी प्रॉपर दवा बनती है थूजा 30। उस खारिश को दूर करती है, खुश्की को दूर करती है। अगर कोई चीज़ खाने से खुश्की हो रही है, जलन हो रही है, तो इसका मतलब अंदर या तो बुखार है या तेज़ाबियत है। तो बुखार की मुनासबत से अगर हमको समझना चाहिए, हमारी BQ कुरुली वायरा पे जो मरीज़ की डिमांड हो उसके मुताबिक दवा दें, ताकि उसकी तबीयत में बेहतरी आए और जलन में फ़र्क पड़े। फ़ौरन 2-3 मिनट में पता चल जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन काम करेगा। इसी मुनासबत से अगर तेज़ाबियत की वजह से ग़िज़ा रिएक्ट कर रही है, तो उसकी अमोनियम कार्ब उसकी बेहतरीन दवा है। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवाएं हैं, इन दवाओं को चेक कर सकते हैं। जवानी के हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से कील माँ से निकलते हैं, वो सफ़ेद रंग के होते हैं और नोकीले होते हैं। तो उसकी जो दवा बनती है इंडियम 30, ये माथे पर भी होते हैं, चेहरे पर भी होते हैं और खड्डा कर देते हैं, निशान छोड़ देते हैं। इसकी ख़ास निशानी है। और मरीज़ बहुत परेशान रहता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है, खड्डे हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप आ जाए जिनके लाल रंग के दाने निकलते हों, अगर उसमें खारिश है तो ग्रेफाइटस 30 दवा बनती है। खारिश है तो अगर लाल रंग के दाने हैं, अगर उसमें दर्द है तो उसकी दवा बनती है सिलेसिया 30। और जितने भी मरीज़ आपके पास आए, आपने कतरा मुंह में डालकर उसको चेक करना है कि दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है। फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। छपाकी जो है, पित्ती उछलना जो है, ये मैदे की ख़राबी से होती है। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं या उनका मैदा ख़राब रहता है, और मज़े की बात यह है कि मैं खुद इसका मरीज़ हुआ। 4 सद्दा में मैं गया जब ऑडिट करने के लिए, तो मुझे ये छपाकी हो गई। वहाँ पे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपने गोश्त खूब खाया होगा। तो हकीकत में मैंने मर्दान में, 4 सद्दा में, पेशावर में खूब गोश्त खाए थे। हम, जाहिर बात है, हम ऑडिटर थे तो खूब हमको दावतें होती थी हमारी। वहाँ पे गले पड़ गई हमारे वो दावतें। तो फिर आए दिन मुझको ये शिकायत हो जाया करती थी, तो उस पर मैंने काम किया। तो मुझे अमोनियम कार्ब उसकी दवा मिली। अमोनियम कार्ब मैंने खाई और उससे मुझे क्योर हुआ। इसकी दूसरी दवा जो है, ये अगर पुरानी हो जाए तो उसकी दवा बनती है लाइकोपोडियम 30। अगर एक्यूट हो तो अमोनियम कार्ब 30 है। अगर पुरानी हो जाए, दायमी हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो उसकी दवा बनती है लाइकोपोडियम 30। ये 2 दवाएं मेरी प्रैक्टिस में आई और मैं इससे क्योर हुआ। मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं, मैं अमोनियम कार्ब देता हूँ, या उनको देखता हूँ कि अगर भूख भी कम है, उनकी भूख नहीं लग रही है, तेज़ाबियत की शिकायत नहीं है, तो मुझे लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है मेरी प्रैक्टिस में ये। और अभी तक मुझे किसी से मायूसी नहीं हुई इन 2 दवाओं से। साहब, आप सब साहिबान कहते हैं कि वकील ने होम्योपैथिक को बहुत आसान कर दिया है, मुख्तसर दवाएं बताता है और रिजल्ट 100% नहीं तो कम से कम 80-90% मिलते हैं। तो और क्या चाहिए हमें डॉक्टर। छाइयाँ मेरे हिसाब से अलग हैं, और एक जो काले धब्बे पड़ रहे हैं, अक्सर लोगों के पड़ जाते हैं, वो चीज़ अलग है मेरे तजर्बे के हिसाब से। छाइयों के हिसाब से जो फीमेल को हो रहे हैं, वो अमूमन गायनी प्रॉब्लम से शायद हो जाते हैं। नाइट्रिक एसिड 30 उसकी अच्छी दवा है, मुझे अमूमन इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के काला एक बदनुमा धब्बा सा
बन जाता है اور بڑھتا ہی جاتا ہے. وہ میرے حساب سے جو میں نے اس کو سمجھا ہے اور مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے مریضوں کو، وہ سروی بیت سے ہوا ہے. یعنی کہ سروائیکل اسپونڈلائٹس کی جو رطوبت ہے وہ یہاں پہ چہرے پہ اگر وہ ڈپازٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کو دھبا بنتا ہے. تو اس کے لیے جو پراپر دوا ہے ہمارا کمبینیشن سروی بیت ہے، اس کے ساتھ ہمیں یوری بیت کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ وہ آرام سے نکل جائے. ایسا پسینہ کی کچھ قسمیں ہیں، اب میں اس کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا. رات کو میرے پاس ایک مریض آیا، اس کا جو بغل کی جگہیں تھیں کپڑا گیلا ہو رہا تھا، ہتھیلی پہ پسینہ تھا، تلبوں پہ، پیروں کے تلبوں پہ پسینہ تھا. تو کہا صاحب میں بہت پریشان ہوں، مجھے یہ پسینے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹھو، ابھی پسینہ آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں ابھی بھی آ رہا ہے. میں نے گریفائٹس 30 کا ایک قطرہ منہ میں ڈالا، تھوڑی دیر میں کہنے لگا صاحب میرا تو پسینہ بند ہو گیا. یہ ہو گئی گریفائٹس. جن لوگوں کو ہتھیلی پہ پسینہ آتا ہے، تلووں پہ پسینہ آتا ہے، اگر وہ گریفائٹس کا نہیں ہے تو اس کی آرسنک سلفلیو یا اسٹفسیگیریا 30 بنتی ہے. اسٹفسیگیریا کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، موزوں میں بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ مریض یا پریشان رہتا ہے کہ میں کہیں جوتا اتاروں گا تو میرے بدبو سے سب لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو پسینہ آتا ہے اکثر ماتھے پہ، جسم پہ، لوگ پریشان رہتے ہیں کہ پسینے سے ہر وقت چشمہ خراب ہوتا ہے. اگر وہ چشمہ پہننے والا ہے، ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دوا بنتی ہے وائرا بیت 30 یا ویٹرم البم اکیلی بھی چیک کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو صرف جسم پہ پسینہ آ رہا ہے زیادہ، وہ بھی بخار کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس پہ بی کیو بھی استعمال ہو سکتی ہے، چیک کر سکتے ہیں. اگر حلق خشک رہتا ہے، اگر منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے تو کرولی کا استعمال کر سکتے ہیں. مریض کو اسی وقت فوراً 2-3 منٹ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پسینے میں فرق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. قطرہ منہ میں ڈالیں اور مریض کو چیک کریں اور اسی کے حساب سے اس کا نسخہ بنا کے اس کو دے دیں. جو پاؤں کی ایڑیاں پھٹتی ہیں اس کی پراپر دوا ہے گریفائٹس 30، اور 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں روز خوراک. خشکی سے ہی عموماً یہ چیزیں پھٹتی ہیں. تھوجا بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تھوجا جرنل کو کور کر رہی ہے، خشکی کو کور کرتی ہے. ہونٹوں کی جو خشکی ہے وہ میں دیکھتا ہوں برائیونیا اس کے لیے اچھا کام کرتی ہے. برائیونیا 30 میں دے سکتے ہیں، 200 میں دے سکتے ہیں. سب بالوں کا گرنا جو ہے اس کی کئی وجوہات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. اکثر عورتوں میں، مردوں میں جو بال زیادہ تیزی سے گر رہے ہیں تو عورتوں کا تو پکڑ ہو جاتی ہے کہ اس کے اگر بالوں کے 2 منہ بن رہے ہیں تو وہ فلورک ایسڈ 30 دیں تو اس کو فوراً گرنا بند ہو جاتے ہیں. اب کہیں گے عورتوں کا تو چیک کر سکتے ہیں، مردوں کا کیسے چیک کریں؟ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، میں پریکٹیکل بھی ہوں اس میں. جن لوگوں کو حوث کی شکایت ہو جاتی ہے، سیکشل حوث، کہ کسی سے مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کو فلورک ایسڈ 30 دے دیں. بال اگر باریک ہو کر گر رہے ہیں تو اس کی نیٹرم میور پراپر دوا ہے. اب گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے یا بخار جن کو رہتا ہے ان کو پسینے زیادہ آتے ہیں، اس میں سوڈیم کلورائڈ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو نیٹرم میور اس کی پراپر دوا ہے، سوڈیم کلورائڈ کو بیلنس کرتی ہے اور باریک بال جو ہو رہے ہیں اس کو واپس اپنی
اصلی حالت میں لے آتی ہے۔ گریفائٹس بھی بہت اچھی دوا ہے، اگر مریض کی علامات کے مطابق مل جائے۔ لائکوپوڈیم بھی بہت اچھی دوا ہے۔ اس طریقے سے آپ مریض کی کیس ٹیکنگ کر کے دوا سلیکٹ کر سکتے ہیں بالوں کے لحاظ سے، اور 2-3 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ بالوں کی پرسنٹیج کتنی کم ہوئی ہے، گرنے کی پرسنٹیج میں کیا فرق آیا ہے۔ یا اکثر لوگ شکایت کرتی ہے لیڈیز کے ہمارے شوہر جو ہیں ان کا دن لگتا ہے گھر میں، تو ان کو بھی آپ فلورک ایسڈ چیک کر سکتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی۔ بال جو سفید ہو رہے ہیں، میں نے اس پر کافی کام کیا، جو میری سمجھ میں آیا کہ یہ نزلے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کا جو میں نے کمبینیشن بنایا 100% تو نہیں ہے، لیکن کافی حد تک اس کو کلر کر دیتا ہے، چاندی پن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہے گریفائٹس 30، ایلیومینا 30 اور آئیوڈیم 30، یہ 3 دواؤں کا کمبینیشن ہے۔ اور جب میرے بال پہلے سفید ہوتے تھے، چاندی کے جیسے ہو جاتے تھے، وہ کچھ دن کھا لیا کرتا تھا، گرے پن آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سکیل کار میں بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ وقت سے پہلے بال سفید ہو جائے، میں نے مریضوں کو دی ہے، لیکن کسی نے مجھے رزلٹ نہیں بتایا۔ اس پہ مجھے لکھا تو ہے، لیکن میرا اس میں پریکٹیکل نہیں ہوں میں۔